السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ احادیث کے تعلق سے آج کا یہ پہلا درس ہے، مختصر سورۃ البقرہ کی اہمیت سے۔ حدیث ہے مسلم کی، اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ البطلہ یعنی سحرہ۔ تو جیسے کہ ہم کلام پاک میں گرامر وغیرہ بتلاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ نوٹ کر لیں تو آسانی ہوگی قواعد کے سمجھنے میں۔ فَإِنَّ أَخْذَهَا، تو ہمیشہ ان کے بعد جو لفظ آتا ہے اسے ان کا مبتدا، تو اس پر زبر پڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خبر اس پر جو ہے پیش، یعنی حالت رفع، جیسے کہ ان اللہ غفور، تو اللہ مبتدا، غفور خبر۔ اس لیے پڑھیں گے فَإِنَّ أَخْذَهَا، یہاں اخذ پر ذال، اور برکہ پر برکتن۔ اسی طرح وہ ترکہا، اس لیے کہ عطف ہے واو پر، تو یہاں گویا یوں ہے کہ ان ترک زبر، حسرتن پیش، اور بطلہ چونکہ الف لام ہے اس لیے وہاں پر تنوین نہیں آئے گی، بطلہ یعنی برکتن حسرتن کے طرح نہیں۔ اب اس کے معنی کیا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا تھامنا اخذ ہے، اسے سمجھنا ہے، پھر برکہ، پھر حسرہ اور البطلہ۔ تو تھامنے سے مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ مفسرین احادیث، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے جو احکام ہیں، اب سورہ بقرہ میں جو احکام ہیں اس پر عمل کرنا، پھر اپنے دوست احباب اور معاشرے میں انہیں پہنچانا، یہ سارے تھامنے میں آتے ہیں۔ اخذ، دیکھو صرف کسی مکان میں جہاں جنات اور عاصب ہو وہاں ریکارڈنگ لگانا، یہ اخذ میں نہیں آتا، یا کسی مریض پر پڑھنا، یہ تو رقیہ میں آتا ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا کہ اس کو تھامیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ روزانہ تو سورہ بقرہ پڑھی نہیں جا سکتی، اور نہ ایسا پڑھنا حکم ہے، بلکہ آپ اسے اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اسے سمجھنے کی، تو ظاہر ہے کہ بتدریج ہوگا، ایک صفحہ یا چند آیات، اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھیں گے تو اس پر عمل ہوگا، تو یہ تھامنے میں آتا ہے، کسی چیز کا پکڑنا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا نا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو کیا مطلب خالی پکڑو؟ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرو۔ اب دوسرا جو ہے برکہ، بھائی برکہ ہمارے اردو میں برکت کہتے ہیں، وہ اصل میں برکہ ہے۔ برکہ یعنی اس کے نفس میں، اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں، اور اس کے اہل گھر والے بھی، اولاد، یعنی وہ سورۃ البقرہ پر اس طرح محنت کرے گا، اور اس کے اعمال میں، اور اتنا نوٹ کرنے کی دنیا اور آخرت میں۔ اب برکہ آپ جانتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنا، نمو، یعنی انسان ہے، 3 آدمی کا کھانا لایا گیا ہے، ایک اور صاحب آ گئے بیٹھے، 4 آدمی کو کافی ہو گیا، تو برکت۔ اب جیسے کہ ایک انسان ہے، 50 سال کی عمر ہے، لیکن وہ کام کر گیا 100 سال کا، تو یہ ہے برکت۔ تو ظاہر ہے کہ ہر کام میں برکت، اس کے عمل میں برکت، اس کے گھر والوں کے اعمال میں برکت، اور پھر آخرت میں تو ثواب ملے گا، یہ بھی برکت ہے۔ اچھا، اس کا ترک کرنا، ترک یعنی اپوزٹ، نہ اس کا خیال رکھے سورہ بقرہ کا، نہ اسے پڑھے، نہ سمجھے، تو عمل کہاں سے کرے گا؟ حسرت، حسرت جو ہے
ایک ہوتی ہے ندامت اور ایک ہوتی ہے حسرت۔ کہتے کہ انسان کسی فعل پہ نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور جب پشیمان ہوا تو پھر متوجہ ہوتا ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ کرے۔ لیکن حسرت جب قیامت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس نے سورہ بقرہ کو نہیں تھاما، تو وہ جو حسرت ہوگی، اکثر یہ بات قیامت کے تصویر کشی جب کی جاتی ہے اس وقت پیش کی جاتی ہے، تو اسے حسرت اور ندامت ہوگی۔ اچھا، تیسرا البطلہ، تو مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے، یعنی مفسرین احادیث نے، اس سے مراد السحرہ۔ اب سحرہ میں کیا سب کچھ آتا ہے، جادو، شیاطین، یہ سب جادو میں ہے۔ مطلب انہیں اس بات کی طاقت نہیں رہے گی کہ جو شخص اسے تھامتا ہے تو وہ شخص، اس کے گھر والے، اس کا مکان، اس میں وہ مداخلت کر سکے، اس پر کوئی اثر کر سکے۔ یہ مراد ہے اس حدیث کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ رہا سوال، ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو، آج کل تو ماشاءاللہ کیسٹیں ہیں، وہ اس حدیث کو یعنی سورہ بقرہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیپ لگانا یہ مقصد نہیں ہے بھائی۔ ٹیپ کس پر آپ لگائیں گے؟ کوئی بیمار ہے، کسی گھر میں شیطان داخل ہوا، اب وہ گھر والے گھبرا رہے ہیں، تو یہ تو علاج ہوا، ٹھیک ہے، آپ رقیہ پڑھیے، کوئی بیمار ہے تو سورہ بقرہ کے کچھ آیات ہیں جیسے کہ رقیہ والے پڑھتے ہیں، لیکن تھامنا قرآن شریف کا لفظ اخذ یہ اور ہے، اور کسی مکان میں جا کے پڑھنا یہ اور چیز ہے۔ تو مقصد یہ نہیں کہ کسی پر پڑھا جائے، نہیں، وہ تو ایک بیمار کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں ہر شخص کو اس سورۃ البقرہ کو تھامنے کا، اس کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ سورہ بقرہ میں جو احکام ہے اسے اپنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔